پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب آئینی ترمیم کی بات کرتی ہے تو پاکستان کے عوام کی بات کرتی ہے، 25 کروڑ لوگوں کے مفاد کی بات کرتی ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بھائی وہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان قائد ہے جس کا ذہن بالکل صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی ہم بیٹھتے ہی نہیں ہیں یا ہم اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے، تو یہ ایک آئینی ترمیم ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کرتی ہے آئینی ترمیم کی تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے عدالتی نظام کو کس طرح بہتر کرنا ہے، کس طرح اس کو مستحکم کرنا ہے، کس طرح اس کو ہر لحاظ سے کریڈیبل بنانا ہے تاکہ پاکستان کے عوام کو آسانی کے ساتھ انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے اور اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ جب میں کہتا ہوں ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کے ڈیلیور کرنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اس کے مصداق معاملات چل رہے ہیں کہ 20 سال 25 سال جو ہے وہ لوگ عدالتوں میں خجل خراب ہوتے ہیں انصاف کے اصول کے لیے، اور اگر کوئی والد نے کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی عدالت سے انصاف کی توقع رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا پوتا یا پھر اس کا بیٹا آ جائے اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے اور جس پہ پیپلز پارٹی آج سے نہیں، اگر آپ کو یاد ہوتا 2006 میں جس وقت میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے پیش نظر یہ مسئلہ تھا کہ عدالتوں پر جو اتنا زیادہ رش کیسز کا جو بوجھ ہے، اتنے وہ لاکھوں کی پینڈنسی ہے، اس کا کیا حل نکالا جائے۔ سپریم کورٹ کی ایک محدود تعداد ہے ججز کی، وہ جس وقت فل ریفرنس بنتا ہے یا کوئی بڑا بینچ بنتا ہے تو دوسرے جو عام آدمی کے کیسز ہیں وہ تو پیچھے چلے جاتے ہیں، مہینوں نہیں بلکہ سالوں ان کو جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوتی۔ اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کتنے سال لگے اس کو، کتنے سال کے بعد اس کی سنوائی ہوئی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل جوڈیشل ریفارمز تھا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بھائی وہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان قائد ہے جس کا ذہن بالکل صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، کوئی بغض نہیں ہے، اور وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے، انصاف کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور وہ ہر شخص کے پاس جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آئیں بیٹھیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی رکھیے، اگر آپ کی رائے بہتر ہوئی، مشورہ بہتر ہوا تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ بھئی ہم بیٹھتے ہی نہیں ہیں یا ہم اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے، تو یہ ایک آئینی ترمیم ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ 2/3 اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے۔ ترمیم میں 2 اس کے بڑے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ، ان کا مقرر کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جس پہ لوگ بھروسہ کریں، جو کریڈیبل طریقہ ہو، جو ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ رائج ہے، اس میں پارلیمان کا کیا کردار ہو، اس میں پریزیڈنٹ کا کیا کردار ہو۔ اس وقت جو طریقہ کار ہے اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو، سپریم کورٹ
کے علاوہ جو کہ آئینی مسائل کو، سیاسی مسائل کو وہ جو ہے وہ کیسز وہ سنیں، اور پھر وہ آئینی عدالتیں جو ہیں آپ کے صوبوں میں بھی قائم کی جائیں، اور اس میں ریپریزنٹیشن جو ہے وہ آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں تمام، کیونکہ یہ ہماری 4 اکائیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ان کی جس طریقے سے بھی ریپریزنٹیشن کرنی ہے یا جس طریقے سے بھی اس کی تشکیل پانا ہے اس کو۔ اب پیپلز پارٹی تو اس میں 2006 میں جب میثاق جمہوریت ہوا تو میں نے کل بھی کئی بات کی کہ یہ ان 2 جماعتوں کے درمیان میثاق تھا جو ایک دوسرے کے سخت سیاسی مخالف تھے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ تو 2 بدترین اس وقت کے سیاسی مخالف، میں یہ کہوں گا، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن سیاست میں یہ مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ہوتی ہے، وہ اگر راضی ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کسی ایک کے حق میں تو نہیں تھی، کسی پرسن اسپیسیفک تو نہیں تھی، کسی کی شخصیت کے لیے تو نہیں تھی، وہ پاکستان کے لیے تھا۔ اور اس میثاق جمہوریت پر جب معاہدہ ہو گیا، دوسری جماعتوں نے بھی دستخط کر دیے، تو شاید پھر آپ نے دیکھا کہ اس معاہدے کے بعد اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کرنی شروع کی۔ اس سے پہلے کوئی ایک اسمبلی بھی نہیں ہے جس نے اپنی مدت پوری کی۔ اگر 85 سے شروع کریں، 85 کی 88 تک آئی، 88 والی 90 تک آئی، 90 والی 93 تک آئی، 93 والی 97 تک آئی، 97 والی پھر 99 تک آئی۔ تو کسی بھی اسمبلی نے اگر عوام کا مینڈیٹ 5 سال کے لیے، الیکشن 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، وقت سے پہلے اسمبلی اگر فارغ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ تو یہ تو وقت کا بھی ضیاع تھا، وسائل کا بھی ضیاع تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خوشائند بات ہوئی وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اس پولیٹیکل سٹیبلٹی پر کام کیا جائے، اور سیاسی استحکام ہو۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معاشی استحکام بھی ہوگا۔ جب عدالتی نظام بہتر ہوگا تو لوگوں کو انصاف جلد ملنا شروع ہو جائے گا، سستا انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے لوور کورٹس کی بھی بات کرنی ہے، وہاں پر بھی ریفارم کرنے ہیں۔ تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کو یہ مخالفت برائے مخالفت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیا ان کا ذاتی مفاد کیا ہے اس میں؟ اگر جوڈیشل ریفارم کی وہ بات کرتے ہیں، ترمیم کی بات کرتے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سسٹم کو زیادہ صاف شفاف بنانے کی بات کرتے ہیں، اس میں ان کی ذات کا کیا فائدہ اس میں ہے؟ تو ایک لیڈر جو ہے وہ اگر صاف دل سے ایک اچھے جو ہے وہ ذہن کے ساتھ وہ اگر کسی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی بات سننی چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کسی بات میں آپ کچھ ایڈ اپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے تو آپ ان کو دیں۔ وہ تو کھلے دل کے ساتھ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں مشورہ دیں، ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب آئینی ترمیم کی بات کرتی ہے تو پاکستان کے عوام کی بات کرتی ہے، 25 کروڑ لوگوں کے مفاد کی بات کرتی ہے، اپنی عدلیہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی بات کرتی ہے، زیادہ کریڈیبل بنانے کی بات کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو مشن لیا ہے، اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہوں،